بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گائز ہم لوگ غیب کی خبروں اور پیشن گوئی اس پر بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں کوئی بات کہی کہ وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان سے ایک اور بات کہی کہ وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھ کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور ان سے اس کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عائشہ نے دوبارہ ان سے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں میں اب بتا سکتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کروں گا، اور پھر فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ دونوں باتیں صحیح ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ہی مہینوں کے بعد حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چل بسی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال وفات پائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال اس دنیا سے اپنی تشریف بری کا عام اعلان کر دیا تھا۔ ہجرت الوداع سے پہلے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی اسلام بنا کر یمن بھیجا تھا۔ ان کو رخصت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ اب اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو گے، واپس آؤ گے تو میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ ہجرت الوداع کے خطبے میں ہزاروں مسلمانوں کے روبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو گے۔ مرض الموت سے کچھ دن پہلے فرمایا کہ خدا نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کی زندگی کا اختیار دیا تو اس نے آخرت کی زندگی پسند فرمائی۔ دوستو، یمن 8 ہجری میں فتح ہوا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فتح اور وہاں کے مسلمانوں کی دور دراز ملکوں میں ہجرت کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اور اہل و عیال اور جو ان کا کہا مانیں گے ان کو لے کر آئیں گے، حالانکہ مدینہ ہی کا قیام ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ آخر یمن خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہوا، اور وہاں سے لوگ نکل کر ایک طرف مشرق میں خراسان اور ترکستان تک اور دوسری طرف مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل گئے، اور پھر ان تمام ملکوں میں یمنی اور حجازی قبائل کی باہمی خانہ جنگی کے باعث تباہی تاریخ کے مشہور و معروف ہیں۔ پھر فرمایا، اور شام مفتوح ہوگا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اور اپنے اہل و عیال اور ہمراہیوں کو لے کر آئیں گے، اور مدینہ ان کے لیے بہتر ہوتا اگر وہ جانتے۔ امام احمد نے مسند میں روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب تم لوگ شام کی طرف ہجرت کرو گے تو وہ تمہارے لیے فتح کر دیا جائے گا۔ معلوم ہے کہ شام فتح ہونے کے ساتھ وہ عربوں کا مسکن بن گیا، اور آج بھی ان کی آبادی وہاں سب سے زیادہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ عراق مفتوح ہوگا اور لوگ وہاں بھی اپنی سواریوں کو ہنکاتے ہوئے اہل و عیال کو لے کر آئیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ سمجھتے۔ فتح عراق کی بشارت کی بعض اور روایتیں بھی ہیں۔ خوزستان اور کرمان کی فتوحات اور ترکوں سے جنگ کے بارے میں بھی پہلے پیشن گوئی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے تم لوگ ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے جوتے بال کے ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم خوز و کرمان کے اجمیوں سے نہ لڑو گے، جن کے چہرے سرخ، ناکیں چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ہتھوڑوں سے پٹی ہوئی ڈھالوں کے مانند ہوں گے، یعنی چوڑے چپٹے، اور ان کے جوتے بال کے ہوں گے۔ اور روایتوں میں یہ الفاظ ہیں، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں، اور یہ تمام پیشن گوئیاں پہلی ہی صدی کے آخر تک پوری ہوں گی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عنقریب مصر فتح کرو گے
جہاں کا قرات مشہور ہے، جب اس کو فتح کرو تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا، کیونکہ تمہارے ان کے درمیان تعلق اور رشتہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ مصر کی تھی، اور جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے دو آدمی لڑتے ہوں تو وہاں سے نکل جانا۔ خود حضرت ابو ذر نے بینہ ایسے ہی دیکھا اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ غزوہ ہند کی خبر بھی دے دی۔ ہندوستان کے 7 کروڑ مسلمان یہ سن کر خوش ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان قدسی بیان سے ہندوستان میں اسلام کے داخل اور غالب ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آتش دوزخ سے بچائے گا۔ ایک وہ جو ہندوستان کے غزوے میں شریک ہوگا، اور دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مسلمانوں سے یعنی کہ ہندوستان کے غزوہ کا وعدہ فرمایا تھا، تو اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو اس کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کر دوں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہوا تو بہترین شہید ٹھہروں گا، اور اگر زندہ لوٹا تو میں آتش دوزخ سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ تو دوستو، یہ پیشن گویاں امام نسائی المتوفہ 302 ہجری کی سنن میں ہے، جو سلطان محمود کے حملہ ہندوستان 392 ہجری تقریباً 100 برس پہلے لکھی گئی۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور یہ ٹاپک ابھی تک چل رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پر مزید بات ہوگی، کیونکہ بہت ساری پیشن گوئیاں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی اور غیب کی خبریں بتائیں، تو میں چاہتی ہوں کہ وہ تمام میں آپ لوگ کے ساتھ واقعات شیئر کروں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔